بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح یا فتاح. آیت نمبر 14، اس کا پہلے ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. ارشاد و قالت الاعراب، بدو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے. قل آپ ارشاد فرما دیں، لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا لیکن تم لوگ تو یہ بات کہو کہ ہم اسلام لائے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو گے، اور رسولہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کریں گے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. ان آیات کا ایک پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک قبیلے کے لوگ آئے، اور چونکہ بہت زیادہ آداب سے واقف نہیں تھے تو مدینہ کی گلیوں کے اندر بہت زیادہ کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینک دیا. اور جب ان کو اس بات پہ تنبیہ کی گئی، منع کیا گیا، تو اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہنے لگے کہ دیگر اقوام نے اور قبائل نے تو آپ سے جنگ کی، لڑائی کی، اور لڑائی اور جنگ کرنے کے بعد مسلمان ہوئے، ہم نے تو کوئی لڑائی بھی نہیں کی، جنگ بھی نہیں کی، اور بغیر جنگ اور بغیر لڑائی کی ہم ایمان لائے. اب ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے، ہماری حرکتوں پہ اعتراض کیا جا رہا ہے. یہ پس منظر تھا. اس پس منظر میں اب یہ آیات اتری ہے. اچھا، ان آیات کو سمجھنے سے پہلے وہ دوبارہ سے اس اصول تو خیر نہیں کہوں گا بلکہ اسلوب کہوں گا، اس اسلوب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عام طور پر قرآن حکیم کی صورتیں جس موضوع سے شروع ہوتی ہیں اسی موضوع پہ اختتام ہوتا ہے. سورہ حجرات کی آغاز کس طرح ہوا؟ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے، اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. اب اسی ایمان کی حقیقت اور اس کی تفصیلات اور اس کے تقاضے کو بیان کرنے پر گفتگو کا اختتام، یعنی سورہ حجرات کا اختتام بھی اسی کے اوپر ہو رہا ہے. اب کہا کہ قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل آپ کہہ دیں، لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا تم تو یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. اب یہاں سے ایک بہت دوسری بحث شروع ہو گئی، بہت علمی بحث ہے، لیکن میں اس بحث کے بہت زیادہ علمی پہلو پر نہیں جاؤں گا، بلکہ اس پہلو کی طرف ہم آنے کی کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے جس میں کہ ہمارے لیے ایک سمجھنے کا سامان ہے. وہ بنیادی بحث یہ ہے کہ جی اسلام میں اور ایمان میں کیا فرق ہے.
جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر تو تفصیل کے ساتھ لکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوگا یہاں پہ تو فرق کیا جا رہا ہے، بدوؤں سے کہا جا رہا ہے تم یہ تو کہہ سکتے ہو ہم ایمان لائے، یا تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایمان لائے۔ اگر ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے تو یہاں پہ تو فرق کیا جا رہا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ در حقیقت ایمان اور اسلام کی حقیقت بالکل جدا ہے، اور جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے حقیقت تو جدا ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ لازم اور ملزوم کیسے ہیں پہلے اس بات کو سمجھیے گا کہ دیکھیے ایمان کی لغوی مطلب کیا ہے۔ اگر آپ لفظ ایمان کو کہاں تلاش کریں گے تو آپ لفظ ایمان کو حمزہ میم نون امن میں تلاش کریں گے، وہاں پہ آپ کو امن کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا، اور آمنا یؤمن ایمان کا اصل لغوی اعتبار سے ڈکشنری لٹرل میننگ بنے گا کسی کو امن دے دینا، کسی کو بے خوف کر دینا، کسی انسان سے خوف کی کیفیت کو دور کر دینا۔ اور پھر یہ لفظ استعمال ہوا تصدیق کرنے پر، جب آپ کسی کو تصدیق کرتے ہیں تو تکذیب سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو یہ خدشہ اور خطرہ نہیں لگا رہتا کہ یہ آدمی مجھے جھوٹا کہے گا۔ تو تصدیق کا مطلب ہے کسی کو سچا قرار دینا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے تو اب وہ آدمی کم از کم آپ کی طرف سے بے خوف ہو گیا کہ مجھے یہ آدمی جھوٹا نہیں کہے گا، اس لیے تصدیق کے لیے بھی لفظ ایمان استعمال ہونے لگا۔ یہ تو تھی اس کی تھوڑی سی لفظ ایمان کی بحث۔ اگر آپ اس لفظ ایمان کو ڈکشنری میں تلاش کریں، لیکن لفظ ایمان جب آپ آتا ہے کہ اگر ہم شریعت سے پوچھیں اور قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ اصطلاح شریعت میں ایمان کسے کہتے ہیں، تو ایمان 3 چیزوں کا نام ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز تصدیق بالقلب، دل میں یقین ہو، اور دل میں یقین ہو لیکن دوسری چیز ہے اقرار باللسان، اور تیسری چیز ہے والعمل بالارکان۔ والعمل بالارکان کا ایک اور مطلب بنتا ہے تسلیم نفس بھی، کیونکہ العمل بالارکان، ارکان کا مطلب اعضاء جسم جوارح ہے۔ 3 چیزیں دوبارہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان کی ایک حقیقت ہے یقین کا ہونا۔ دل کی گہرائیوں کے اندر کسی چیز کا جب یقین داخل ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی چیز پر ایمان لانے کا مفہوم ہوگا، لیکن کافی نہیں ہے، شریعت میں یہ کافی نہیں۔ میں 2 مثالیں قرآن حکیم سے آپ کو دے دیتا ہوں۔ فرعون کے بارے میں کہا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ وَجَحَدُوا بِهَا، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کا مقابلہ کیا، وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، حالانکہ ان کے دلوں کے اندر یقین پیدا ہو چکا تھا، یقین تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھگڑا کیا، مقابلہ کیا، کفر اختیار کیا۔ تو دل کے اندر یقین ہو چکا لیکن ایمان نہیں ہے۔ دوسری مثال خود میں عرض کر چکا یہودیوں کے بارے میں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگے کی بات کی، اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے، اور وجہ یہ بیان کی کیونکہ اپنے بیٹے کے بارے میں کسی انسان کو ہو سکتا ہے یہ شبہ ہو کہ ہو سکتا ہے میری بیوی نے خیانت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس درجے کے اندر اتنا خفیف سا بھی شبہ نہیں ہوتا، اتنا خفیف سا بھی شبہ ہم کو نہیں ہوتا۔ تو اب یہودیوں کو یقین تو تھا لیکن مسلمان نہیں ہوئے۔
تو پہلی چیز یہ ہے کہ یقین ہو، لیکن یقین کے ساتھ دوسری چیز ہے کہ وہ آدمی اپنے اسلام کا اقرار بھی کر لے، بحیثیت اب مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر بھی کرے، حقانیت اسلام کو تسلیم بھی کرے، اپنی زبان سے حقانیت اسلام کو تسلیم کر لے، اس کا اقرار کر لے، دوسری چیز ہے۔ اچھا اقرار ہو لیکن دل میں یقین نہ ہو تب بھی اسلام نہیں ہے۔ سورہ منافقون کی پہلی آیت کو لے لیجیے گا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں، نشهد انک لرسول اللہ، وہ اس کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ اب منافق جھوٹے کس بات کی ہیں؟ کیونکہ منافق کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، تو جس بات کی گواہی دے رہے ہیں وہ گواہی تو بالکل ٹھیک دے رہے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو اللہ واقعی ایک ہے، اللہ کے نبی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی تو واقعی نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ منافق جھوٹے ہیں۔ منافق جھوٹے کیوں ہیں؟ کیونکہ جو بات کہتے ہیں ان کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر یقین ہے، حالانکہ یقین نہیں ہے، اور بیان فرما دیے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد کفر اور نفاق ہے، شک کی بیماری ہے، تکذیب ہے، کہتے ہیں کہ ہم تصدیق کرتے ہیں، حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر تکذیب اور جھٹلانا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے دلوں کی بیماری کو اور بڑھا دی۔ تو اگر دل میں تصدیق نہ ہو، صرف زبان کے اوپر کلمہ ہو، تب بھی ایمان نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہونے کے بعد تیسری چیز جو ضروری ہے ایمان لانے کے لیے، وہ والعمل بالارکان، والعمل بالارکان سے مراد انسان اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان کے شریعت کا پابند ضرور سمجھتا ہو۔ اب بہت سے لوگ نقل کرتے ہیں، برنارڈ شاء کا نقل کرتے ہیں، اچھا ہرقل کی مثال لے لیجیے گا، بہت ہرقل اور ابو طالب کی مثال لے لیجیے گا۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ درمیان میں آئے گا، ورقہ بن نوفل کے بارے میں بھی، وہ بھی عرض کرتا ہوں میں آپ کو، ادھر سمجھنا ضروری ہے، تھوڑی سی اہم بحث ہے یہ، کیونکہ آج کل کا جو بہت بڑا ایک مسئلہ چل رہا ہے وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ہرقل کے پاس اللہ کے نبی کا خط پہنچا، ہرقل نے ابو سفیان کو بلایا، مکالمہ ہوا، اور ہرقل کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہاں تک کہ اقرار بھی کیا اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ان سے ملاقات کے لیے ضرور جاتا، اور اگر میں ان کے پاس پہنچتا تو ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ یقین بھی آ گیا، زبان سے اقرار بھی کر رہا ہے، کہہ بھی رہا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ عربوں میں آئے گا، میں ان کے پاس پہنچتا، ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ پھر حمص کے قلعے کے اندر وہ بخاری شریف کی روایت میں اپنے لوگوں کو اکٹھا بھی کر دیا، اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد کیا کر رہا ہے، ان کو دعوت بھی دے رہا ہے کہ آؤ ہم اس نبی پر ایمان لے آئیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہرقل کو مسلمان سمجھیں گے؟ ہم ہرقل کو کیا مسلمان سمجھیں گے؟ تو ہرقل تو مسلمان نہیں ہے، حالانکہ یقین بھی ہے، زبان سے مان بھی رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک مسلمان کے طور پر دین کا نہ پابند سمجھا، نہ اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو ایک مسلمان کے طور پر ڈکلیئر کیا۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ابو طالب کی مثال لے لیجیے گا، ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال فاقے برداشت کیے، شعب ابی طالب، اس کا تو نام ہی ابو طالب پڑ گیا نا، شعب کا مطلب گھاٹی کا ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان میں وادی جو گھاٹی ہوتی ہے اس کو شعب کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو جب قریش کے دیگر لوگوں نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا تو ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور 3 سال فاقے برداشت کیے، میں نے اور آپ نے ایک فاقہ دین کے لیے برداشت نہیں کیا۔ تو کیا ابو طالب
مسلمان تھے کہ نہیں تھے؟ اہل سنت کا، اہل تشیع تو اس پہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، لیکن اہل سنت کا اتفاقی رائے یہ ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ جو آخر میں واقعہ کیا پیش آیا، آپ کو یاد آ گیا نا واقعہ کیا پیش آیا؟ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک ابو طالب سے کہہ رہے تھے کہ چچا ایک بار میرے کان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ایک بار پڑھ دے میں اللہ کی بارگاہ میں گواہ بن جاؤں گا۔ اور ساتھ میں کم بخت ابو جہل بیٹھا کہ آخری وقت میں عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا۔ اچھا، وہ ابو طالب نے جو اشعار کہے وہ بھی آخری عمر کے اشعار تھے کہ اگر قریش کی ملامت کرنے والی عورتوں کی ملامت کا خوف نہ ہوتا تو میں لازماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتا، یعنی اگر قریش کی عورتیں یہ نہ کہتی کہ ابو طالب قریش کا سردار موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کے پیچھے پڑ گیا، اگر ان باتوں کا خوف نہ ہوتا میں آپ کا ضرور اتباع کرتا۔ تو ابو جہل کہتا رہا یہاں تک کہ آخری الفاظ کیا تھے؟ ابو طالب کے الفاظ تھے عبد المطلب کے دین پر۔ اب حضور کی طبیعت پہ بڑا بوجھ، لیکن حضور نے کہا کہ جب تک اللہ مجھے منع نہیں کریں گے میں ان کے لیے دعا مغفرت کرتا رہوں گا۔ تو حضور ان کے لیے دعا مغفرت کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے آیت اتار دی ما کان نبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین انہم اصحاب الجحیم۔ اللہ نے کہا کہ کسی نبی اور نہ ہی ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں جبکہ یہ بات طے ہے اور معلوم ہو چکی کہ وہ دوزخ والے ہوں۔ روک دیا گیا، حضور کو منع فرما دیا گیا۔ تو ابو طالب کو یقین تھا، بالکل یقین تھا، زبان سے کہا بھی ہے، حضور کی تعریف میں اشعار بھی کہے، اور نہ صرف اشعار کہے بلکہ 3 سال فاقے برداشت کیے۔ تو پھر ابو طالب کو مومن کیوں نہیں کہتے؟ تیسری شرط نہیں پائی گئی۔ وہ تیسری شرط کون سی ہے جو میں بھی عرض کر رہا تھا؟ تیسری شرط ہے کہ اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان ڈکلیئر کرنا، اپنے آپ کو دین کا پابند سمجھنا۔ تو اصطلاح شریعت میں اسی لیے ایک اور تعریف کی جاتی ہے، اگر آپ اپنے پاس اس کو محفوظ کرنا چاہیں وہ محفوظ کر لیں، مختصر سی تعریف ہے، تصدیق بجميع ما جاء به النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما ثبت من الدین ضرورتا۔ یہ ایک مختصر سی جامع تعریف ہے، ہر وہ چیز جس چیز کا لانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی پکے ذرائع سے ثابت ہے، ان میں سے ہر چیز کی تصدیق کرنا، اس کی تصدیق کہ اس کی سچائی کے قائل ہونا، یہ ایمان ہے۔ اچھا، یہ تو بات چل رہی تھی ایمان کی کہ ایمان اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ آپ کو یاد آ گیا نا بات کیا چل رہی تھی؟ ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو ایک بات تو ایمان اگر آپ اس کو عربک ڈکشنری میں تلاش کریں تو ایمان کا کیا مطلب ملے گا وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ شریعت مطہرہ مومن کس کو کہے گی؟ ایمان کس کے پاس، اصطلاحی ایمان کس کے پاس ہوگا؟ اس کی 3 شرائط تین شرائط 3 ارکان میں نے بیان کر دی، ان میں سے 3 میں سے ایک چیز بھی، ایک اہم بات کی طرف ابھی آ رہا ہوں، اس کی طرف بھی توجہ دیجیے گا۔ اب آتے ہیں ہم اسلام کی طرف۔ اسلام کی حقیقت ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو گیو اپ ریزسٹنس اینڈ ٹو سرینڈر، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ اگر لغت میں آپ تلاش کریں گے تو اگر کہیں پہ مقابلہ ہو، ایک مثال دی شیخ ہاشم نے، ایک اگر مثال کے طور پہ کوئی آدمی قیدی ہے، باہر نکل کے بھاگتا ہے، لیکن جیسے جیل سے باہر نکلا ہر طرف سے لوگوں نے گھیر لیا، اوپر سے ہیلی کاپٹر ہے، آگے پیچھے لوگ ہیں، گنز ہیں، ہینڈز اپ، اب وہ ہر چیز کو اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ اب یہ اس نے بھاگنے کی جو کوشش تھی اس کو چھوڑ دیا اور دوبارہ سے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں سرنڈر۔
لغوی اعتبار سے اپنے آپ کی اپنی کوشش کا ختم کر دینا، مزاحمت کا ختم ہونا، ریٹیلیشن کا ختم ہو جانا، مقابلے کا ختم ہو جانا اور اپنے آپ کو اگلے کے حوالے کر دینا، یہ لغوی اعتبار سے اسلام ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ قرآن حکیم میں کہ زمین آسمان کی تمام مخلوقات اللہ کے آگے جھک چکی ہے، اور نہ صرف جھکی ہوئی ہے بلکہ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اللہ کے آگے فرما بردار ہے۔ یہ تو تھا لغوی اعتبار سے اسلام۔ شرعی اعتبار سے اسلام کیا ہوگا؟ شرعی اعتبار سے اسلام کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ دنیا کے اندر مسلمان مانا جائے، اس کی تو صرف دو شرائط ہی پائی جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ جتنے شریعت نے جن باتوں کے ماننے کا حکم دیا ان باتوں کا اقرار کرتا ہو، اور کسی خلاف اسلام عقیدے کا اقرار نہ کرتا ہو۔ دو چیزیں یہاں پر پائی جائیں گی، تو ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اس انسان کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے اس بات کو جاننے کا آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اسی لیے واقعہ بھی پیش آیا، بلکہ میں وہ آیت اگر موقع ملے تو نکال بھی لوں، کہ واقعہ پیش آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک سفر میں تھے، غزوے میں، جہاد کے موقع پر، تو ایک جگہ پہنچے تو کچھ لوگ ان کو دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن ایک چرواہا کھڑا تھا، اس نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام نے اس کو گھیر لیا ہے تو اس نے کلمہ پڑھا، لیکن صحابہ کرام نے سمجھا کہ جان بچانے کے لیے وہ کر رہا ہے، اس کو قتل کر دیا اور اس کے مال پہ قبضہ کر لیا۔ اللہ نے آیت اتار دی۔ اب دیکھیے اس آیت کو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، یہ آیت نمبر 94 ہے سورۃ النساء کی، آیت نمبر 94 ہے سورۃ النساء کی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، جب تم جہاد پر، غزوے کے لیے، مقابلے کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، جو آدمی تم کو سلام کرے یا ظاہر میں مسلمان ہونے کا اعلان کرے تو فوراً سے یہ مت کہہ دو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے سامان کو چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہے، کذالک کنتم من قبل، تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے، یعنی کفر اور شرک میں تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، تو تم بھی تحقیق کر لو۔ اچھا یہاں پر یہ بات دیکھیے گا، توجہ دلائیے گا، میں توجہ اس بات کے اوپر دلا رہا ہوں کہ اس آیت میں آپ یہ بات کو نوٹ کیجئے گا کہ اللہ نے کیا کہا۔ میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو مسلمان تسلیم کرو؟ نہیں، فتبینوا، تحقیق کیوں کرو؟ بھائی کیوں تحقیق کر لو؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج ہمارے پاس بعض لوگوں نے کہ جو آدمی کہے مسلمان وہ مسلمان ہے۔ جو آدمی کہے وہ مسلمان ہے وہ واقعی مسلمان ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کیا ہے کہ وہ آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کسی خلاف اسلام عقیدے کا اقرار نہ کرتا ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن میں ختم نبوت کو نہیں مانتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میں تو ختم نبوت کو بھی مانتا ہوں۔ قادیانی کے بارے میں نے کہا نا کہ بڑا دجل ہے، بڑا فریب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، فقہ حنفی کو مانتا ہوں۔ عجیب بات نہیں ہے ویسے، کہتے ہیں میں فقہ حنفی کو بھی مانتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے۔ تو اب وہ ایک خلاف اسلام اور خلاف شریعت عقیدے کا اقرار کر رہا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، بہت اچھی بات، لیکن ساتھ میں کہتا ہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو نہیں مانتا۔ اب وہ احادیث متواترہ کا اور ان پکی احادیث اور روایات کا انکار کر رہا ہے جن کا ثبوت اس درجے میں، جس درجے میں قرآن ہے۔
تو اب اسلام کی حقیقت تب پائی جائے گی جب یہ دو چیزیں ہوں گی. ایک انسان دنیاوی اعتبار سے بھی مسلمان تب ہوگا جبکہ آپ کے پاس دو چیزیں ہوں. ایک کہ وہ اپنے اسلام کے ہونے کا اقرار کرتا ہو، اور دوسری بات وہ کسی خلاف اسلام عقیدے کا اقرار نہ کرے. اسی لیے کہا قرآن حکیم میں آیت نمبر 94 سورۃ النساء کی، اسی لیے میں نے آپ کو نقل کی فتبینوا کی تحقیق کا مطلب یہ دیکھ لو کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کئی بتوں کو تو نہیں مانتا، کہ وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کئی چرچ کو تو عیسیٰ علیہ السلام کی خدائی کا عقیدہ تو نہیں رکھتا. عیسیٰ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں عزیر علیہ السلام کے بارے میں تو کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. یعنی خلاف اسلام عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی دیکھ لو. اسی طریقے سے دیکھیے جب وہاں پہ ذکر آیا سورہ ممتحنہ کے اندر اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، کہ تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئے ہیں، تو وہاں پہ کیا کہا فامتحنوہن، ان کی جانچ پڑتال. جانچ پڑتال کیوں؟ یہی بات، اسی چیز کی جانچ پڑتال کہ یہ مسلمان اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہے لیکن مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ کسی خلاف اسلام عقیدے کا پرچار تو نہیں کر رہا. جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی تو اب دیکھیے اسلام کا ایک پہلو وہ ہے جو دنیاوی ہے، ظاہری ہے، قانونی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب یہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایک مسلمان ہے، اس کو مسلمانوں والے حقوق ملیں گے، اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کے اوپر جزیہ نہیں ہوگا، اس کا مسلمان عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے، یا مسلمان عورت ہے تو مسلمان مرد سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کو حق وراثت حاصل ہوگا، اس کی اسٹیٹس مسلمان کا ہوگا. لیکن اللہ کے نزدیک مسلمان ہونے کے لیے تصدیق بالقلب ضروری ہے. اسی لیے حدیث بہت مشہور حدیث ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بقلبہ، مشہور یہ روایات متواترہ میں سے ہے کہ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا مستیقنا بقلبی، اپنے دل کے یقین کے ساتھ، دخل الجنہ، جنت میں جائے. تو دنیا کے اندر مسلمان ہونے کے لیے تو اقرار کافی ہے، اور دیگر مذاہب باطلہ سے، عقائد باطلہ سے براءت بھی ضروری ہے. یہ بات میں بار بار کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ جو اتنی پیار محبت کی باتیں چل رہی نا ہمارے پاس آج کل، اور یہ فتنہ بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ فتنہ اس لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اب یہ بات کہ ایک آدمی خدا کو تو مانتا ہے، توحید کو تو مانتا ہے. ایک خاتون تھی جرمن پاکستان کے اندر، ان کا انتقال ہو گیا. اس نے لیپرسی وغیرہ کے اوپر بڑا کام کیا تھا، نام کیا تھا، نام بھول گیا. جرمن خاتون تھی جی، کچھ اس طرح کا نام تھا، رت کر کے، سم تھنگ ایگزیکٹلی رت کر کے ان کا نام تھا. شی واز اے جرمن وومن، پاکستان میں بہت کام کیا، 80 سال کی جی، ہاں ادھر لگا اس میں. ان کا انتقال ہو گیا. ہمارا اپنے جو اسلامک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے جو ہمارے بیچ میٹ سے، ان کا گروپ تھا، تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ مجھے ابھی پتا چلا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اور جب اس نے یہ کہا تو مجھ سے تو برداشت نہیں ہوا، سیدھی سی بات ہے. میں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ اب میں کچھ کہوں گا تو ہوگا. میں نے وہ آیات بھیجنا شروع کر دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں نے وہ آیات قرآن حکیم کے نکال کر کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اللہ کفر کو معاف نہیں کریں گے، وہ آیات میں نکال کے بھیج دی. وہ صاحب بھڑک اٹھے. اچھا وہ صاحب اب یہاں پہ مجھے بتانا پڑے گا کہ کن کے متبع ہیں. اب وہ بنیادی طور پہ جاوید احمد غامدی صاحب کی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں. اب یہ میں نظریات کی بات کر رہا ہوں، میں جاوید احمد غامدی صاحب کی شخصیت یا ان کے ذاتیات بھی کوئی حملہ نہیں کر رہا. بہت اچھے انسان ہوں گے، مجھے ان کو ایک اچھا انسان ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہے. بہت اچھے اخلاق والے ہوں گے، لوگوں نے ان کے اخلاق کی تعریف کی، مجھے ان کو با اخلاق ماننے میں کوئی تعامل نہیں ہے. یقینی بہت اچھے انسان ہوں گے، لیکن میں نظریات کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دیکھیے اسلام اور ایمان کس چیز کا، کس حقیقت کا نام ہے. اچھا اسلام کی جب حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ دیکھیے اسلام کی اصل حقیقت یہ ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر کوئی چیز خلاف اسلام نہ ہو. اس لیے اگر آپ کے پاس کچھ
اطاعت ہے، کچھ فرما برداری ہے، اور کچھ غیر اسلام کی چیزیں داخل ہو چکی ہیں، تو یہ حقیقت اسلام کے خلاف ہے۔ حق اسلام کے قانونی جو بنیادی شرائط تھی وہ تو پوری ہو گئی، لیکن اسلام اپنی حقیقت سے تب پایا جائے گا جبکہ آپ کی زندگی کے اندر اللہ کا کوئی مقابلہ نہ پایا جائے۔ اسی لیے مفتی رشید احمد ریحانوی صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب سے لکھا اللہ کے باغی مسلمان۔ جملہ کتنا عجیب ہے نا، اللہ کے باغی مسلمان۔ مسلمان بھی ہے، کیا ہے؟ باغی بھی ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، پھر اللہ سے بغاوت بھی کرتے ہیں۔ میں مسلمان ہونے کے بعد اب ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں کہ اچھا ایک اور بات ایک ہے، کہتے ہیں کہ اسلام پسند لوگ ہیں، تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ یہ بڑے اسلام پسند لوگ ہیں۔ حضرت نے فرمایا ہمیں اسلام پسند نہیں، ہمیں اسلام پابند لوگ چاہیے۔ اسلام پسندی معیار نجات نہیں ہے۔ ہرقل اسلام پسند تھا، کامیاب نہیں ہے۔ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ لوگ اسلام پسند تھے۔ اسلام پسندی معیار نجات نہیں ہے، اسلام پابندی معیار نجات ہے۔ اسلام پابندی کیا ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا، اب یہ پوری لمبی تقریر کرنے کے بعد جہاں سے بات شروع کی تھی، اب اس کا جواب آپ کو مل جائے گا آسانی کے ساتھ۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ ایمان میں اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو اب آئیے گا اس بات کی طرف کہ ایمان کی حقیقت شروع ہوتی ہے انسان کی دل سے، لیکن انسان کے جسم اور زبان پہ سرایت کر جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ دل میں یقین ہو لیکن زبان پہ اقرار نہ ہو تو ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس دل میں یقین ہو لیکن آپ اپنے آپ کو ایز اے مسلم ڈکلیئر کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کا اسلام قابل قبول نہیں ہو، ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو ایمان دل سے شروع ہوگا لیکن پورے جسم میں سرایت کرے گا۔ اسلام زبان سے شروع ہوگا لیکن دل کے اندر اترے گا۔ جو دونوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ علیحدہ ہے لیکن دونوں کی ڈیسٹینیشن ایک ہے، دونوں کی منزل ایک ہے۔ ایمان دل سے شروع ہو کے پورے جسم میں سرایت کرے گا، اور اسلام زبان سے شروع ہو کے پورے جسم کے دل کے اندر گہرائیوں کے اندر اتر جائے گا۔ تو یہاں پہ ان کو کہا گیا بدوؤں کو کہ قل لم تؤمنو، تم یہ مت کہو کہ ایمان لائے، کیونکہ ابھی اسلام کا ظاہر قانونی اسلام تم کو حاصل۔ اب یہ بات آپ کو آج سمجھ میں آ گئی۔ اتنی لمبی تقریر کے بعد امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ جو دو باتیں کہیں، قل لم تؤمنو، تم یہ مت کہو کہ ابھی ہم ایمان والے بنے ہیں، ولیکن قولوا اسلمنا، تم تو یہ کہو ابھی ہم اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تمہارے دلوں کے اندر ابھی داخل نہیں ہوا۔ آگے چلیے گا، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اور اگر تم اطاعت کرتے رہو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، لا یلدکم من اعمالکم شیئا، وہ تمہارے اعمال میں سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں۔ انسان جب کوشش کرتا ہے، کمی رہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمیوں سے اس کو معاف کرتے ہیں۔ رحیم بڑے ہی مہربان ہیں کہ جتنے بھی اعمال لے کے آؤ گے اللہ تعالیٰ محض اپنے رحمت کاملہ سے تمہارے اعمال کو قبول فرماتے۔ آگے چلیے گا، اب آگے ایمان کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ دیکھیے گا اس بات کو۔ بیان فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بلا شبہ ایمان لانے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ اور اللہ کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور ان لوگوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنے جان سے اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ اب یہاں پہ ان بدوؤں کے مقابلے میں ایمان کامل کو بیان کیا، یعنی انما المؤمنون، اب المؤمنون سے مراد الکاملون فی ایمانہم، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ یہاں پہ انما المؤمنون سے کون سے لوگ مراد ہوں گے؟ انما الکاملون فی ایمانہم،
یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان میں کامل ہیں، جن کا ایمان مکمل ہے، جن کے پاس اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، جن کے پاس حقیقت ایمان موجود ہے، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اس کی دو شرائط کو بیان کیا۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیمانہ دے رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کا پیمانہ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان ہے کہ نہیں ہے، تو ہم تم کو پیمانہ دے رہے ہیں۔ اور وہ ایک پیمانہ وہ کیا ہے؟ ایک چیز انسان کے اندر کی ہے، ایک چیز انسان کے ظاہر کی ہے۔ کیا بات بیان فرمایا کہ الذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کی رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر ان کو شک نہیں ہوا۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے، اللہ کی رسول کی بات سے شک ختم ہو جائے۔ اس میں بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے، میں اس واقعے کو ہمیشہ بڑے لطف لے کر سنایا کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کا دور تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بھی ذرا جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں اس واقعے کو ذرا، کیونکہ مجھے اس واقعے سے ہمیشہ بڑی موٹیویشن ملتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، مسلمانوں کی سلطنت، ایران فتح ہوا۔ فاتح ایران سعد بن ابی وقاص نے جتنا مال غنیمت تھا قاعدے کے موافق، اور خاص طور سے جو ایران کا بادشاہ کسریٰ تھا، اس کا ذاتی خزانہ ایک صندوق میں مدینہ میں لا کے پیش کیا۔ حضرت عمر کے سامنے فہرست بھی آئے کہ بھئی یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ حضرت عمر نے ایک نگاہ فہرست میں دیکھی اور کہا کہ سعد تمہاری فہرست نامکمل۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی حیرت ہوئی کہ امیر المومنین نے فہرست کو دیکھا، اصل سامان کو نہیں دیکھا، لیکن بغیر دیکھے ہوئے اتنی بڑی بات کیسے کہتی؟ لیکن حضرت عمر کی بات کا انکار ممکن نہیں تھا، تو گئے جا کے چیک کرنا شروع کیا۔ اب جو چیک کرتے گئے، کرتے کرتے درمیان میں سے کسریٰ کے ذاتی کنگن مل گئے، جو ہاتھ میں شاہانہ بڑے بادشاہ ہونے کے کنگن ہوتے تھے، وہ کنگن مل گئے جو لکھنے سے رہ گئے تھے۔ اس کو لکھا، حضرت عمر نے دیکھا، ہاں اب ٹھیک ہے۔ اب حضرت سعد بن وقاص سے پوچھا، اب کیسے پتہ چلا؟ حضرت عمر نے کہا کہ سعد تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جو اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کے لیے نکلے تو کفار نے اعلان کیا کہ جو آدمی بھی حضور کو زندہ یا نعوذ باللہ من ذالک مردہ لے کر آئے گا، اس کو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ سعد نے کہا کہ بہت اچھی طرح یاد ہے، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ عرب کے مشہور شاہ سوار سراقہ بن مالک نے کہا کہ یہ انعام تو میں لوں گا، اور اب وہ عزم کر لیا۔ اتنے میں ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ساحل کی طرف سے، بالکل دوسرے راستے کی طرف سے 2 آدمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ تو سراقہ بن مالک نے بات بنائی کہ کوئی اور آدمی ہوں گے، تم کو دھوکہ لگا ہے۔ لیکن جب وہ آدمی چلا گیا تو اپنے ہتھیار، اپنا گھوڑا لے کے اس طرف چل پڑے، اور جب دور سے دیکھا تو پہچان بھی لیا کہ ایک ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ٹھان لیا کہ چلو وہاں پر جا کر مقابلہ کرنے سے بہتر ہے کہ یہیں سے تیر چلا کے کام تمام کر دو۔ اب جو تیر لگایا کمان میں، چلانے لگے کہ گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور نیچے گرے۔ تو بڑے حیران ہوئے، کبھی ایسا نہیں ہو۔ پھر گھوڑے پہ چڑھے، دوبارہ چڑھ کر اب دوبارہ کمان لگا کے جیسے نشانہ باندھنے لگے، پھر ٹھوکر لگی، پھر نیچے گر گئے۔ پھر حیران ہوئے، پھر چڑھے۔ اب جو تیسری دفعہ تیر چلانے کی کوشش کی تو بما گھوڑے کے زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ اب سمجھ گیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے، تو پیچھے سے پکارا، کیونکہ ٹائم کم تھا ورنہ تو گئے تھے۔ اب جو پیچھے سے پکارا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ بابا اپنے گھوڑے کے وہ تو جا رہے ہیں اندر۔ حضور نے اشارہ کیا، زمین پہ چھوڑ دیا، تو گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے۔ اور گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچ کر حضور کے پاس کہا کہ دیکھیں مجھے ایک بات کا یقین آ گیا، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، کوئی آپ کے اوپر غالب آ نہیں سکتا، ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ آپ غالب آئیں گے،
اور اس دن جب آپ کے ساتھیوں کو یہ پتا چلے گا کہ اس موقع پر میں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی کوشش کی، وہ میری تکہ بوٹی کریں گے۔ آپ مجھے ایک امان نامہ لکھ دیں، امان نامہ لکھ دیں۔ انہوں نے مسکرا کے حضرت ابوبکر سے کہا کہ لکھ دو۔ ابوبکر صدیق نے لکھ دیا، وہ کاغذ لے کے جانے لگے۔ اس نے کہا کہ سراقہ، تمہارا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تم کو کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک نے کہا کہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، آپ کے اوپر کبھی کبھار جنون کے دورے پڑتے ہیں، کہاں سراقہ کہاں کسریٰ، مجھے کیسے کنگن ملیں گے؟ حضرت عمر نے کہا سعد یہ واقعہ یاد ہے؟ کہا جی بالکل یاد ہے۔ کہ سعد تم یہ بتاؤ کہ تم مجھے آ کر یہ بتاؤ کہ ایران فتح ہوا، کسریٰ کے خزانے آئے ہیں، اس کا ذاتی خزانہ آیا ہے، لیکن کنگن نہیں آئے، اللہ کے نبی کی بات سچ ہے، تمہاری فہرست غلط ہے۔ یہ اصل چیز کہ نظر جو آ رہا ہے اللہ کے نبی کی بات حق ہے، سچ ہے، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آتے ہیں کہ حضرت آپ کا گھر جل گیا، نہیں میرا گھر نہیں جل سکتا۔ حضرت آگ پہنچ گئی، محلے کے گھر جل گئے، میرا گھر نہیں جل سکتا۔ اور پھر بالآخر لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ اچھا میری اپنی بہن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اپنی بہن کا واقعہ بھی سنا، حضرت ابو درداء کا واقعہ سناؤں۔ حضرت عجیب واقعہ پیش آیا کہ آگ کے شعلے جب آپ کے گھر تک پہنچے تو اچانک بجھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ایسے ہی ہونا تھا، میں نے اللہ کے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے گھر نہیں جل، تو تم آ کے بتاؤ گے، عینی گواہ بھی کہیں گے جل گئے، میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اللہ کی نبی کی بات حق اور سچ، شک نہیں ہے صحابہ کرام کی ایمان کے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب پیچھے پڑ گیا کم بخت سے کون سا کم بخت مراد ہے؟ یہ حجاج بن یوسف کی بات کر رہا ہوں، جو ظالم آدمی تھا یہ پیچھے پڑ گیا۔ لوگوں نے منع بھی کیا انس بن مالک کو کہ حضرت آپ نا اس کے پاس مت جائیے گا۔ انس بن مالک خود چلے گئے۔ تو انس بن مالک جب آئے تو حجاج بن یوسف ان کو لے کے نکلا، اب وہ ان کو اپنے سامان دکھانا چاہتا تھا، تو حجاج بن یوسف نے اپنا گھوڑے اور سامان جو اسلحہ وغیرہ اکٹھا کر رکھا تھا، شان و شوکت کا سامان تھا، وہ سب دکھایا۔ اچھا یہ سب دکھاتے ہوئے اس کمبخت نے گستاخانہ جملہ بھی کہہ دیا۔ گستاخانہ جملہ یہ کہا کہ کیا تم نے یہ سارا ساز و سامان اور سامان حرب اور سامان جنگ اور اسلحہ اور گھوڑے اپنے صاحب یعنی اللہ کے نبی کے پاس بھی دیکھے تھے؟ کہنے کا مطلب یہ تھا میرے پاس تو وہ طاقت ہے جو نبی کے پاس بھی نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت انس نے بالکل سٹریٹ لہجے میں کہا، سخت لہجے میں، دیکھا تھا، اس سے زیادہ دیکھا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، ایک مہینے کی مسافت تک اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد کی۔ وہ روب نبوت کا روب تھا کہ 30,000 کے لشکر کے سامنے 6 لاکھ کی سٹینڈنگ آرمی تھی ہرقل کی۔ ہرقل اپنی 6 لاکھ کی سٹینڈنگ آرمی کے باوجود مقابلے پر نہیں آ سکا، اتنا روب تھا نبوت کا۔ انس بن مالک نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے اس سے بڑھ کر دیکھا اللہ کے نبی کے پاس۔ جب حضرت انس بن مالک نے اسٹریٹ اور ذرا سخت لہجے میں بات کی تو حجاج بن یوسف نے کہا تجھے پتا ہے کس کے سامنے کھڑا ہے؟ تو انس بن مالک نے کہا کہ تو رہنے دے، میں نے تو اللہ کے نبی سے وہ دعا سیکھی ہے کہ جو صبح تک پڑھ لے گا تو شام تک، جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب وہ جب انس بن مالک نے جب ایمان کے یہ بول بولے تو حجاج بن یوسف بھیگی بلی بن گیا، کہتے مجھے بھی سکھا دو۔ میں تجھے نہیں سکھاؤں گا، تو اس قابل نہیں ہے۔ تو انس بن مالک کے خادم نے انس بن مالک سے کہا کہ حضرت مجھے تو سکھا دیں۔ حضرت انس بن مالک کے موت سے پہلے انس بن مالک کہا تجھے سکھا دوں گا، تو اس قابل ہے۔ تو دعا انس بن مالک مشہور دعا ہے، ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر حضرت کی حفاظت فرمائی، تو حضرت کی پوتے بھی ساتھ تھے۔ تو جیسے وہ اچانک گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی، ہر طرف سے شیشے ٹوٹنا شروع ہوئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا ہوا۔
جیسے ہی وہ بوچھاڑ کم ہوئی تو حضرت نے اپنے پوتوں سے سب سے پہلا سوال یہ کیا، یہ ہے دیکھو اہل یقین کا ایمان یہ ہوتا ہے، پہلا سوال حضرت نے اپنے بچوں سے یہ کیا، اپنے پوتوں سے کیا، بتاؤ دعا انس بن مالک کس کس نے پڑھی تھی؟ کیونکہ دعا انس بن مالک اب یقین کس چیز پر ہے؟ پہرے دار پہ یقین ہے، اپنی کلاشنکوف پہ یقین ہے، اپنی بلٹ پروف گاڑی پہ یقین ہے، کس چیز پہ یقین ہے؟ یہ ہے اصل یقین۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، میں نے دعا پڑھ لی، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ وہ وقت تھا جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الوفات میں تھے، آخری وقت تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے بیت المال سے، چونکہ بیٹیاں تھی بیٹا کوئی نہیں تھا، تو اگر آپ کہیں تو میں آپ کی بچیوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اس کیفیت میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کیا آپ کو میری بچیوں کی فکر ہے کہ میری بچیوں کو کیا ہوگا؟ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا، مجھے اپنی بچیوں کی فکر نہیں۔ آپ دیکھیں توجہ دیجیے گا ذرا کہ ایک خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد ہے، بیت المال سے جو وظیفہ مقرر کرے گا 100% حلال اور طیب ہوگا، اس میں کسی ظلم کی، زیادتی کی، کرپشن کی، غیر منصفانہ تقسیم کی کوئی شائبہ نہیں ہوتی، کیونکہ خلیفہ راشد ہے عثمان بن عفان۔ لیکن اس وظیفے سے زیادہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو یقین کس چیز کے اوپر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ سورہ واقعہ سکھاؤ گے کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یہ ہے ثم لم یرتاب۔ کہ صحابہ کرام کا ایمان اس درجے کا تھا کہ شک شبہ نہیں ہوتا۔ وہ واقعہ حضرت خالد بن ولید کا، اچھا خالد بن ولید نے تو وہ کیا جو عام آدمی کے لیے کرنا جائز بھی نہیں ہے۔ خالد بن ولید کا جب روم سے مقابلہ ہوا تو ان کا سپہ سالار جرجا نکلا۔ جرجا نے کہا کہ خالد آج تو میرے ہاتھ سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اپنی تلوار پر ایک ایسا زہر لگایا ہے کہ ایک خراش بھی لگے تیرے لیے کافی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ جرجا نے پیالی میں سے جو شیشی تھی چند قطرے نیچے گرائے، تو اتنا تیز زہر تھا، ایسڈ تھا کہ باقاعدہ دھواں اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا اگر میں یہ شیشی پی جاؤں، اب میں نے کہا نا حضرت خالد بن ولید نے وہ کام کیا جو عام آدمی کا تو جائز ہی نہیں ہے، بولا میں کرام تو کہیں گے حرام ہے، ناجائز ہے۔ خالد بن ولید کی اپنی ذاتی کیفیت تھی، وہ دعا پڑھی۔ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی صبح کے وقت میں اور شام کے وقت میں دعا پڑھ لے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لم یضره شیء، جو آدمی کلمات پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ کووڈ کے اندر تو ہم نے بہت لوگوں کو بتایا صبح شام پڑھو یہ بات، آج کہنا وائرس ہے، یہ صبح شام اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دعا ہے۔ مجاہدین نے کہا، مجھے ایک مجاہد نے جو افغانستان میں روس کے دور میں غالب مجاہد کرتے، کہتے کہ ہم ایسی جگہوں پہ راتوں کو پڑاؤ ڈالتے، ہمیں نہیں پتا کہ سارا غار پہاڑ کو پتا تھوڑی تھا کہ رات کے وقت میں کون سی چیز ہے۔ صبح ہم اٹھتے تو ہمارے آس پاس سے وہ سانپ گزرتے، بچھو گزرتے، لیکن ہم یہ دعا پڑھتے تھے، یہ جو میں بھی دعا پڑھی آپ کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ کے سوتے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماتے۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کے وہ زہر کی پیالی پی گئے۔ میں نے عرض کیا نا کہ عام آدمی کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت ابراہیم کے انتقال پر حضرت ماریہ بہت افسردہ تھی۔ ظاہر سی بات ہے جس کا بیٹا مر جائے، اس کے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو افسردگی تو ہوگی۔ تو حضور نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں تم کو تمہارا بیٹا
جنت میں کھیلتا ہوا دکھا سکتا ہوں، اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا بچہ جنت میں کھیلتا ہوا دکھا دیں گے۔ ادواری نے کہا نہیں حضور آپ نے کہا دیا بس کافی ہے۔ تو کچھ سہیلیوں نے صحابیات نے پوچھا بھئی اچھا موقع تھا، کیا ہی اچھا ہوتا جنت کو بھی دیکھ لیتے اور بیٹے کو بھی دیکھ لیتے۔ تو ہماری قبطیہ نے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں کا اعتبار نہیں ہے، مجھے اپنی آنکھوں کا اعتبار نہیں ہے کہ میں صحیح دیکھتی ہوں یا غلط دیکھتی ہوں، ہوش میں ہوں کہ بے ہوش ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا ہے تو مجھے اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین ہے کہ میرا بچہ کہاں پر ہے، جنت میں۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے اصل ایمان، کہ جب ایمان حاصل ہو جائے تو پھر اللہ کی بات پر، اللہ کے نبی کی بات پر شک ختم ہو جائے۔ ہاں کہا تو ہے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ شک ہے، شبہ ہے، یہ ختم ہو جائے۔ یہ ایمان کی حقیقت یہ ہے۔ اگر ایمان ہے لیکن شک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹیسٹ آ گیا، ہم اگر اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہیں تو یہ ہمیں آگے کہ کیا اللہ کی بات پر، اللہ کے احکامات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیا ہمیں اتنا یقین ہے؟ نہیں ہے تو اس یقین کی کوشش کی ضرورت پڑے گی۔ یاد رکھیے گا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کو مل گئی تو مل گئی، حسن ہے، گوری رنگت ہے، کسی کو مل گئی تو مل گئی، نہیں ایسی بات نہیں، یہ سب اختیاری چیز ہے۔ ایمان بھی اختیاری ہے، ایمان کی حقیقت بھی اختیاری ہے، شک کا آنا بھی اختیاری ہے، اور شک کا ازالہ اور شک کا دور کرنا بھی میری اختیار میں ہے۔ اسباب یقین کو اختیار کرنا، یقین کے بھی اللہ نے اسباب مقرر فرمائے۔ اور دوسری بات کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں نے جہاد کیا اپنے مال سے اور اپنے جان سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اب آئیے گا اس بات کے اوپر ہم کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج اتنی گفتگو پر چونکہ جہاد پر اب مستقل گفتگو کی ضرورت ہے، ایمان پر اور اسلام پہ آج مفصل گفتگو ہوئی۔ جہاد کا مطلب کیا صرف جنگ ہے، یا جہاد میں اور قتال میں کیا فرق ہے، اور جہاد کے کون کون سے درجے ہیں، وہ کون سا جہاد ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کر سکتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی کل کلام ہوگا، جہاد کی حقیقت کے اوپر۔ جہاد کی حقیقت کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو کل کلام ہوگا۔ تو اس کے بعد تو انشاءاللہ کوئی 3-4 آیتیں رہ گئی، یا باقی زیادہ تفصیل نہیں ہے، تو کل ہم انشاءاللہ سورہ حجرات کو مکمل کر دیں گے۔ اور ساتھ میں اگر وقت بچ گیا تو میرا ارادہ ہے کہ کل سورہ تحریم میں شروع کروا دوں۔ کل کی نشست ہماری ہوگی 1 بجے تک، تو جو وقت بچ جائے گا اس میں ہم پھر سورہ تحریم کو شروع کریں گے، تاکہ جتنا ہم اپنے اس مقررہ وقت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو فائدہ اٹھا لیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔